بسم اللہ الرحمن الرحیم کیٹو بزنس میں خوش آمدید. میں ہوں عثمان چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں کیٹو بزنس. ناظرین اکرام، آج کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ڈسٹریبیوشن. کہ ہم ڈسٹریبیوشن کس طرح لے سکتے ہیں، ڈسٹریبیوشن ہوتی کیا ہے، اس کا لینے کا پرپس کیا ہوتا ہے، اس سے ہم ریونیو کس طرح جنریٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈسٹریبیوشن ہوتی کیا ہے. کوئی بھی بڑا برانڈ جو ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے خود مال کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. وہ ایک سٹی کے اندر اپنا پلان لگا سکتا ہے، ایک سٹی کے اندر جو ہے وہ محدود رہ سکتا ہے. اگر اس نے آل اوور دا ورلڈ پڑھنا ہے، اس نے پورے ملک کے اندر، پورے شہر کے اندر کہیں بھی اپنے پروڈکٹس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ڈسٹریبیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اسپیسیفک بندے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو کمپنی کی مال کو اپنا مال سمجھتے ہوئے پورے شہر کے اندر، پورے ملک کے اندر اسے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. وہ ڈسٹریبیوٹر کہلاتا ہے. آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ یو فون فرنچائز کے اوپر ہوگا. یو فون کی ڈسٹریبیوشن فرنچائز کس طرح لے سکتے ہیں، اس کے اندر پروفٹ مارجن کیا ہے، اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہے، ایریا کتنا ریکوائرڈ ہے، کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں، کون کون سے اس کے اندر ایشوز آتے ہیں، کیا یہ بزنس ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے پوائنٹ جو کہ آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو کہ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں، وہ ہم آج اس میں ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم آج کے مین ٹاپک کی طرف بڑھیں، جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پروسیجر پر. پروسیجر اس کے لیے جو ہے کوئی خاص نہیں ہے. ہمیں زونل آفس یا ہیڈ آفس جو ہے وہ کراچی کے اندر ہے. زونل آفس جو ہے وہ ہر زون کے اندر ہوتا ہے، ڈویژن لیول پہ قائم کیا جاتا ہے. زونل آفس کے اندر ہمیں ڈاکومنٹس جمع کروانے ہوتے ہیں، اپلیکیشن دینی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہمیں 5 لاکھ روپے کا ڈرافٹ جمع کروانا ہوتا ہے جو کہ سیکورٹی کے مد میں ہوتا ہے، اور فرنچائز واپس کرنے پہ ہمیں وہ واپس کر دیا جاتا ہے، مطلب کہ قابل واپسی ہوتا ہے. اس کے بعد جو کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جن کو فلفل کرنا لازم ہوتا ہے. اس کے اندر جو سب سے پہلے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارا NTN نمبر ہونا چاہیے، مطلب کہ ہم ٹیکس پیئر ہوں، ہم FBR سے رجسٹرڈ ہوں. اس کے بعد دوسری جو بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بزنس سے ہونا چاہیے، ہمیں بزنس کی ہاؤ ناؤ ہونی چاہیے، ہمیں مارکیٹنگ کا تجربہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ مارکیٹنگ کس طرح کریں گے. اس کی سیکورٹی فیس جو ہمیں 5 لاکھ کا ڈرافٹ جمع کروانا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے بینک اکاؤنٹ ہونا لازم ہے. اگر بات کریں ایریا کی تو کم از کم 1.5 سے 2 مرلہ کے ایریا ریکوائرڈ ہوتا ہے، جس کے اندر میں ریسیپشن چاہیے ہوتی ہے، مینیجر آفس چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد اسسٹنٹ مینیجر کا زون چاہیے ہوتا ہے، جو پیسہ کا ایک علیحدہ سے ہیڈ چاہیے ہوتا ہے جہاں بینکنگ والا نظام ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں سٹاف کی تو اس کے لیے کم از کم ہمیں 6 لڑکے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک مینیجر، ایک اسسٹنٹ مینیجر، 2 جو ہے مین جو کہ کاؤنٹر پہ ہوتے ہیں، جو کہ سم کی ایکٹیویشنز وغیرہ کرتے ہیں، سم کے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، سم کے سیلنگ وغیرہ جو ہے آفس کے اندر کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بندہ جو ہے وہ آپ بینکنگ کے لیے رکھتے ہیں، اور ایک بندہ جو کم از کم وہ مارکیٹنگ کے لیے ہونا لازم ہے. کم از کم جو ہے ایک بندہ تو انیشیلی ہمیں مارکیٹنگ کے لیے چاہیے ہوتا ہے، جو کہ مارکیٹ کے اندر ہمارا لوڈ وغیرہ جو ہے سیل آؤٹ کرتا ہے، ہمارے سمز کی جو سب ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں انہیں پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد اگر بات کریں انویسٹمنٹ کی تو اس کے لیے انویسٹمنٹ جو ہے وہ کوئی زیادہ ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہے اور لانگ ٹرم کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہوتی. مطلب کہ ہمیں 1 سے 1.5 یا 2 کروڑ کی انویسٹمنٹ اس کے لیے انف ہوتی ہے. وہ بھی مطلب کہ 1 مہینے کے اندر واپس آ جاتی ہے. وہ انویسٹمنٹ ہمیں مطلب کہ ڈیٹا وغیرہ خریدنا ہوتا ہے، لوڈ وغیرہ خریدنا ہوتا ہے. لوڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی ہم سیل کرتے ہیں وہ پیسے ہمارے واپس آ جاتے ہیں، تو یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے پروفٹ مارجن کی بات کریں تو پروفٹ مارجن جو ہے اس کے اندر اچھا خاصا دیا جاتا ہے. لوڈ کے اندر جو پروفٹ ہے وہ تقریباً 3% سے لے کے 4% تک دیا جاتا ہے، جو کہ ایک اچھا پروفٹ مارجن ہے. مطلب کہ ایک ڈسٹریبیوٹر ایک زون کے اندر، ایک تحصیل کے اندر 1 کروڑ روپے تک لوڈ جو ہے وہ سیل کر دیتا ہے. مطلب کہ اگر ہم 3 سے 4 لاکھ روپے کی بات کریں تو وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 3-4 لاکھ روپے بنتا ہے. ہم 1 کروڑ روپے کا بیرس بیچتے ہیں تو ہمیں اضافی طور پہ 1 لاکھ روپے کا بونس دیا جاتا ہے، اور اگر ہم سم بیچتے ہیں تو اس کا بھی اضافی طور پہ بونس دیا جاتا ہے. اور اگر ہم جو ہے وہ بات کریں، بات سب سے لاسٹ پہ آ جاتی ہے ڈیکوریشن، کیونکہ ہر آفس کا، ہر کمپنی کا ایک اسپیسیفک ڈیکورم ہوتا ہے، اسپیسیفک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے، اسی کے اکارڈنگ اپنے آفس کو ڈیکور کرنا ہوتا ہے. تو یو فون کی فرنچائز کے لیے ڈیکوریشن جو ہے وہ ٹوٹلی کمپنی کی طرف سے ہوتی ہے، تمام معاملات جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے ہوتے ہیں، بٹ آپ کو اس کی فی وغیرہ پے کرنا ہوتی ہے. فرنیچر وغیرہ کی قیمت جو ہے آپ کو پے کرنا ہوتی ہے.
لیپ ٹاپس وغیرہ کمپیوٹرز وغیرہ وہ جو ہے آپ کو خود لینا ہوتے ہیں. کمپنی کی جو اسٹاف کی ٹریننگ ہے وہ کمپنی کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہے. ناظرین کرام یہ تھے وہ تمام پوائنٹس جو کہ کسی بھی فرنچائز کو لینے کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ یوفون فرنچائز کا بزنس کر رہے ہیں تو آپ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے کہ یہ بزنس کیسا ہے اور آپ اس کے اندر کون سے نیگیٹو پوائنٹ اور پازیٹیو پوائنٹ جو ہے وہ سمجھتے ہیں. امید ہے کہ آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اس طرح کے آئیڈیاز جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، آپ جس بھی ٹاپک کے ہم سے انفارمیشن لینا چاہتے ہیں اس کا اظہار جو ہے کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا. انشاءاللہ اس پہ ہم نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے. اس طرح کے مزید انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے، کاروباری آئیڈیاز سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے کاروباری آئیڈیا کے ساتھ، ایک نئے بزنس ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا نگہبان.